بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 سورۃ التوبہ آیت نمبر 18 کی تلاوت فرمائی ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے گھر کے بنانے کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے کے بارے میں سنیے۔ قرآن مجید کا اعلان ہے، انما یأمر مساجد اللہ، بے شک بالیقین بلا شبہ، انما یأمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجد بناتے ہیں، اللہ کے لیے گھر بناتے ہیں، من آمن باللہ، کون؟ جو اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں چند پوائنٹ آپ کو دکھاتا جاؤں گا، تفصیل کی باتیں نہیں ہیں، بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ غور کیجئے کہ مسجد بنانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر شخص چاہے گا کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس شہرت ہے، ہم چاہے تو 22 صف کی مسجد بنا دے، 100 صف کی مسجد بنا دے، 5 منزلہ مسجد بنا دے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مسجد وہی بنا سکتا ہے جو اللہ ہی سے مانگنے والا ہو، جس کا لو اللہ ہی سے لگتا ہے، جس کے لیے داتا و دستگیر اللہ ہی تعالیٰ ہے، جو ہمیشہ مشکل کشائی حاجت روائی کا سوال اللہ ہی سے کرتے ہیں، وہی مسجد بنا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعلان ہے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہم نے جتنے بھی اوقات اس دنیا کے اندر گزارے ہیں، چاہے نیکی کر کے یا برائی کر کے، تمام کے تمام اوقات کا حساب اللہ رب العالمین کو دینا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مسجد کو بنایا کرتے ہیں، اللہ کی مسجد تعمیر کرایا کرتے ہیں۔ اور صفت کیا ہے؟ مسجد بنا کر کے چھوڑ دیا، مسجد بنا کر کے چلے گئے۔ بھائی اب گاؤں کے بزرگوں کا کام ہے نماز پڑھنا، جس کو اللہ رب العالمین کچھ نہیں دیا ہے، وہ بے روزگار ہے، کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو وہ نماز پڑھے۔ ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہماری دکانداری چل رہی ہے، ہم جاب کر رہے ہیں، الحمدللہ اچھا پیسہ کما رہے ہیں، بھائی ہماری کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے سے؟ کیوں نماز پڑھے؟ مسجد بنا دیے، کمیٹی آئی تھی، فلاں صاحب آئے تھے، الحمدللہ ہم نے عالم صاحب بہت ہی اچھی رقم دی ہے، کیونکہ مسجد بنانے والوں کی فضیلت آئی ہے۔ سنیے قرآن کیا کہہ رہا، مسجد بنا کر کے بھاگنا نہیں ہے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، اور مسجد تعمیر کرنے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جنت اتنی سستی نہیں ہے، فری میں نہیں بٹ رہی ہے، یا دھوکے بازی سے نہیں ملنے والی ہے، گھوس دے کر کے نہیں ملنے والی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو۔ اور مسجد وہ بناتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ جس کو نماز روزے سے کوئی لینا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے مسجد بنا کر کے؟ میرے بھائیو، آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم نماز قائم کر رہے ہیں، کچھ بھائی تو کرتے ہی نہیں سرے سے، جو بھائی کرتے بھی ہیں تو پھر بھول چوک کر کے نماز پڑھتے ہیں، چھوڑ چھاڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد بنا کر کے کیا ہوگا؟ مسجد میں اذان کون دے گا؟ کب تک بہار یوپی سے مولانا منگائیں گے؟ میرے بھائی ابھی لاک ڈاؤن آپ نے دیکھ لیا ہے، کیسی حالت ہو گئی تھی۔ جو طیارے ہمیشہ کے لیے آسمان میں فضا میں اڑا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے زمین بوس کر دیا، آپ نے نہیں دیکھا؟ حالات سدھار لیجئے، عملی میدان میں آگے آئیے۔ وقام الصلاۃ، نماز قائم کر رہے ہیں تو نماز پوری
پابندی طریقے سے کام کیجیے، 5 اوقات کی پابندی کیجیے، نہیں تو وہی حالت ہو جائے گی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیو، آج معاشرے کی حالت یہی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو مسجد وہ نہیں بنا سکتا جو نماز نہیں پڑھتا، مسجد وہ نہیں بنا سکتا جس کی چاہت اللہ اس کے رسول کے دین میں نہیں ہے۔ مسجد کون بنا سکتا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اسی کو مسجد کی ضرورت پڑتی ہے۔ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور اللہ رب العالمین نے جو اسے مال و دولت دیے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اہم پوائنٹ قرآن مجید بیان کر رہا، میرے بھائیو اپنے گریبان میں جھانک لیجئے گا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں مسجد وہی تعمیر کرائیں گے، اللہ کے گھر میں وہی پیسے لگائیں گے جو اللہ ہی سے ڈرتے ہوں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ زمین کے اوپر کسی بھی مخلوق سے وہ نہیں ڈرتے ہیں، کسی بھی مخلوق کا ڈر اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہم اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں؟ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ بالیقین کہیں گے، مضبوطی کے ساتھ، قوت و طاقت کے ساتھ، عالم صاحب ہم اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، کوئی ماں کا لال نہیں مجھے آنکھ دکھا دے۔ اللہ کا ڈر یہی ہے کہ کوئی ماں کا لال آپ کو آنکھ نہ دکھائے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے میرے بھائیو؟ اس کو غور کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ قرآن کھولیے آپ کو پتا چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لوگوں اللہ کا ڈر یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ ہی سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ نے کیا فرما دیا؟ اللہ کا ڈر کیا ہے کہ انسان باپ سے بھی ڈرتا ہے، استاد سے بھی ڈرتا ہے، انسان موذی جانوروں سے بھی ڈرتا ہے، تکلیف دہ چیزوں سے بھی ڈرتا ہے، انسان حیوانوں سے بھی ڈرتا ہے، پولیسوں سے بھی ڈرتا ہے، لیکن وہ ڈر نہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ حق تقاتہ، ڈرنے کا حق ہے اللہ رب العالمین سے۔ کیا ڈرنے کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کھولیے گا تو آپ کو پتا چلے گا۔ قرآن مجید کہہ رہا میرے بھائیو کہ جتنی چیزوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے، ان تمام کاموں کو بجا لانا یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جتنی چیزوں کو منع کر دیا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، ان تمام کاموں سے رک جانا یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر سینے چوڑے کر کے دکھا دینا یہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں وہی مسجد تعمیر کرائیں گے۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جب یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کے گھر میں سجدے ہوں گے، تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اللہ رب العالمین کیا دے گا دنیا میں؟ بشارت کیا؟ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ، قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، یقین ہے، بالیقین ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ قیامت کے دن وہ تمام کے تمام لوگ بخش دیے جائیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں۔ تو پتہ کیا چلا؟ مسجد بنانے والے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں میں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، تو یہ مسجد شہید ہونے والی ہے اور ہم سب کے لیے بہترین موقع ہے، اس سے بھلا موقع آپ کو نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں۔ عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا، کتنے جلیل القدر صحابی تھے، وہ بیان کر رہے حدیث۔ ابن ماجہ شریف کھولیے اور یہ حدیث فرنٹ پیج پہ آپ کو مل جائے گا، یعنی ابن ماجہ شریف کے اندر باب باندھے ہیں
امام ابن ماجہ نے کہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں مسجد بنانے والوں کا ثواب، اس میں سب سے پہلی حدیث لائیں گے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی من بنا مسجد اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ کے گھر میں تعاون کرتا ہے، یذکر فیہ اسم اللہ، یہ پوائنٹ دکھانے والی ہے، یذکر فیہ اسم اللہ، جس مسجد کے اندر اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے، جس مسجد کے اندر اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، جس مسجد کے اندر اللہ ہی کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، جس مسجد کے اندر اللہ ہی رب العالمین کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، تو بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے ایک گھر کی خوشخبری دے گا جو جنت میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بنایا ہوگا۔ میرے بھائیو، تو یہ پوائنٹ کیا نکلا کہ مسجد تو بن رہی ہے، پورے جہانوں میں لوگ مسجدیں بناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مسجد بھی ہے، مسجد میں قبرستان بھی ہے، قبر ہے یا نہیں ہے؟ کتنی مساجد ہیں میرے بھائیو جس مسجد کے اندر قبر موجود ہے، جس کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہے، اس مسجد کا حکم مسجد میں نہیں قبرستان میں ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت سارے لوگ جا کر کے اپنی نماز کو گواتے ہو، بہت زیادہ مزہ آتا ہے، نیوٹرل مسلم بن گئے ہو۔ میرے بھائیو، دنیا کے لوگ تو قبول کر لیں گے، عالم صاحب، حافظ صاحب، قاضی صاحب تو قبول کر لیں گے، لیکن جو اصل نماز قبول ہونے کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین کس نماز کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو آپ کی نماز نہیں چاہیے، لکھ لیجئے۔ تو وہ مسجد مسجد ہی نہیں ہے جس مسجد کے اندر قبرستان ہو، جس مسجد کے اندر قبریں موجود ہو، یاد رکھیے۔ کیوں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جدا ہونے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کیا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى۔ اللہ کے رسول 3 مرتبہ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا بتائیے کیوں لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی۔ میرے بھائیو، تو آج لوگ کہتے ہیں پیچھے قبر ہے آگے مصلی ہے، چور دروازے، یہ شرک کے چور دروازے میرے بھائیو۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ نماز صرف خالص اللہ کے لیے ہے، یہ مسجد اللہ کے لیے بننی چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لوگوں مسجدیں اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے، اس میں کسی اور کو مت پکارو، اس میں کسی اور کو مت پکارو، یاد رکھیے گا۔ تو ہم فتوے نہیں دے رہے ہیں، آپ کو قرآن حدیث بتا رہے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی نماز کو ایسے ہی گنواتے رہو، یا پھر اللہ رب العالمین کا وہ گھر جہاں توحید مکمل بیان کی جاتی ہے، جہاں سنتوں کے اوپر نمازیں ہوتی ہے، وہاں آپ کو پیسہ لگانا ہے یا اپنی نماز کو پیسے کمانا ہے۔ تو یہ بہت بڑا موقع ہے، سنہرا چانس ہے میرے بھائیوں، اپنی عاقبت بنانے کا، اپنی آخرت کو سدھارنے کا۔ ہم اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، منع نہیں ہے خرچ کرنے سے، جتنا کھانا ہے کھاؤ، کلو وتمتعوا، کھاؤ کلو واشربوا، کھاؤ جتنا کھانا، پہننا پہنو، کھانا ہے کھانا کھا لو، لیکن یاد رکھیے اس میں حق اللہ رب العالمین کا بھی ہے، اللہ کے بندوں کا بھی ہے، سب کے حقوق ہیں، تمام کے حقوق کو ادا کرو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا وہ گھر بننے جا رہا ہے جہاں اللہ رب العالمین کے ہی کلام کی تلاوت ہوتے ہیں، اور یہ سب لوگ گواہ ہیں، گواہی دیں گے کہ اس مسجد کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے کلام کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں پڑھا جاتا ہے، کسی اور کا کلام نہیں سنایا جاتا ہے، رسول کی سنتوں کے علاوہ کسی اور کی سنتیں نہیں بتائی جاتی ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ میرے بھائیو، غور کیجئے، فکر کیجئے، اگر آپ اللہ کے گھر میں، ایسے گھر میں جہاں خالص توحید بیان کی جاتی ہے، اگر آپ نے ایک اینٹ لگا دی، ایک اینٹ، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مقام کا، آپ کے مرتبہ کا دنیا میں کوئی بھی مخلوق اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اٹھائیے، سنن ابن ماجہ کھولیے، حدیث نمبر
736, 37, 38 یہ 3 روایات پڑھ جائیے. وعن عثمان بن عفان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له مثلہ فی الجنہ. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کے لیے ایک گھر بناتا ہے، اللہ کے لیے ایک گھر بناتا ہے. اور صحیح بخاری 450 نمبر کی روایت ہے کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے مسجدیں بنانے کے لیے، یعنی مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جماعت بڑی ہو گئی، لوگ نہیں رکھ رہے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانی مسجد کو شہید کر دیا. اس کے بعد نئے سرے سے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی. تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھلا بتائیے کہ ہم اس میں اگر خرچ کریں گے تو ہمیں کیا بینیفٹ ملنے والا، کیا ثواب ملے گا؟ کیا تم میں سے کسی نے کوئی ایک حدیث پڑھی ہے، سنی ہے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہو؟ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت کو بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے ایک اینٹ یا ایک پیسہ ہی کیوں نہ دے، اور اس پیسے کے ذریعے وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ، اس کی نیت کے مطابق اللہ رب العالمین جنت میں اس کا گھر بنائے گا. پتا کیا چلا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ریاکاری کے لیے مسجد میں مت دینا، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دینا. میرے بھائیو، اتنی بڑی فضیلت ہے کس کی؟ مسجد میں پیسے لگانے کی. اگر آپ اس پیسے کو ناجائز خرچ کرتے ہیں، بیٹی کی سگائی میں، بیٹے کے ولیمے سے پہلے ایک ولیمہ میں، اسی طریقے سے ہزار کپڑے خریدنے میں، ایک سینڈل ہے بیٹی کی دوسری لانے میں، میرے بھائیو تو پھر اللہ رب العالمین پکڑ لے گا، مواخذہ کر لے گا. کیا مواخذہ کر لے گا؟ جب تیرے پاس ایک تھا ہی تو دوسرا کیوں لایا؟ کہاں سے دو گے جواب؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم کا قدم ادھر سے ادھر ہل نہیں سکتا ہے، سوئی کے برابر بھی نہیں، ساتھ ایک گھڑی کے برابر بھی نہیں ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے. کیوں؟ جب تک کہ یہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دیں گے. بتاؤ کہاں سے کمایا؟ چوری کر رہا تھا، چماری کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ ڈاکہ زنی کر رہا تھا، کہاں سے پیسہ لایا؟ بتاؤ. اور اس دن ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے ہیلپ لے لیں گے، باپ ہمارے کام آ جائیں گے، بھائی ہمارے کام آ جائیں گے، جس بچے کے لیے وہ کام کیوں وہ بچے کام آ جائیں گے. نہیں، اللہ رب العالمین پوچھے گا بھلا بتاؤ کہاں سے پیسہ لایا؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ نکل جائیں. میں نے خوب مزدوری کی، محنت و مشقت کی اور الحمدللہ پسینہ بہا کر کے وہ پیسہ کمایا ہے. اب اللہ رب العالمین پھر پوچھے گا بھلا بتاؤ کہاں خرچ کیا؟ یہاں پھنس جاؤ گے. کہاں خرچ کیا میرے بھائیو؟ داڑھی کو شیو کرنے میں خرچ کیا. کہاں خرچ کیا؟ شادی کی پارٹی میں ایک جوڑا ہے دوسری کو جوڑا لانے میں خرچ کیا. کہاں خرچ کیا؟ بیٹی کو جہیز دینے میں خرچ کیا. کہاں خرچ کیا میرے بھائیو؟ ناجائز کاموں میں خرچ کیا. اللہ رب العالمین پکڑ لے گا. پھر آپ کی نمازیں کام کی نہیں ہوگی، آپ کے روزے کام کے نہیں ہوں گے، آپ کے نیک اعمال کام کے نہیں ہوں گے. وہ ایسے کون سے نیک اعمال ہوں گے میرے بھائیو جو نیک اعمال آپ کو جہنم تک پہنچا دیں؟ وہ بھی کوئی نیک اعمال ہوں گے. اس لیے اپنی آخرت کو خرید لیجئے، اپنی عاقبت کو بنا لیجئے. اللہ رب العالمین نے بہترین موقع عطا فرمایا ہے میرے بھائیو. اب سنیے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت کی ہے وہ روایت کتنی پیاری ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی حیثیت کے مطابق، سب کی حیثیت تو سب طرح سے ہے، کوئی الحمدللہ لاکھ کروڑ بھی دے سکتے ہیں، کوئی 1000 بھی دے سکتا ہے، کوئی 100 بھی دے سکتا، کوئی 1 روپیہ بھی دے سکتا ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گھونسلہ، چڑیوں کا گھونسلہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، گھونسلے کے برابر اگر اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرتا ہے، اللہ کے گھر میں تعاون دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا. یاد رکھیے، اس کے لیے بھی جنت میں گھر بن رہا ہے.
لیکن ہاں یاد رکھیے اللہ کا گھر تو ہم بنانے جا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہم سب بھائیوں سے یہی گزارش کریں گے کہ پوزیٹو سوچ رکھیے، مثبت سوچ رکھیے، انشاءاللہ یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ بنا لے گا۔ ہمیں اور آپ کو صرف پیچھے چلنا ہے، صرف ذمہ داروں کا کام نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کا یہی معاشرہ ہے، ذمہ دار صرف اکیلے، جب سے وہ کام شروع ہو تو وہ اکیلے مار ہے، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ ارے ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، صاحب کیسا ساتھ میں نبھا رہے ہیں آپ؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ ساتھ چھوڑ دیں، کوئی ضروری نہیں ہے ہزار ذمہ داروں کو۔ اللہ رب العالمین چاہے تو ایک بندہ کو بھی کھڑا کر کے گھر بنوا لے گا، یاد رکھیے آپ کا محتاج رب العالمین نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کا گھر جو بن جائے تو اس گھر میں فخریہ طور پر کسی چیز کو نہ لگایا جائے۔ ارے ہماری مسجد میں نا سونے کے ممبر لگا دیا گیا، ہماری مسجد میں ایسے ایسے پنکھے ہیں، ایسے ایسے ڈیزائن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیجئے، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواہ ابن ماجہ، حدیث نمبر 739۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدیں بنا کر کے آپس میں فخر و مفاخرہ نہ کرنے لگے۔ جی فخر نہیں کرنا ہے، جتنی ہو سکے سمپل سی مسجد بنانی ہے، سمپل سی مسجد۔ مسجد اقصی میں تو ایسا بنا ہوا ہے، چھوٹی مسجد میں تو ایسی ہی، یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہماری مسجد ہے بھائی، دیکھیے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائیوں۔ آپ اپنے دل کو پکا کر لو، ہاں آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کا بیٹا یہ سب پکے نمازی بن جائے، دل پختہ ہو جائے، مسجد کچی بھی رہے گی تو چلیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پکی مسجد تھی یا کچی مسجد تھی؟ بجائے آپ لوگ، کچی مسجد تھی نا، لیکن نمازی پکے تھے، نمازی پکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو یاد کریں گے رونا آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے اوپر سے بارش آتی تو آپ کے چہرے وہ گرد و غبار خراب کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو بھلا بتائیے، وہ دین آپ کے پاس آیا، وہ سنتیں آپ کے پاس آئی، لیکن ہم نے قدر نہیں کی۔ آج ہم مسجدیں بنا کر کے فخر کرنے میں لگے ہوئے، لیکن ہماری نماز قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ہمیں چنتا ہی نہیں ہے، افسوس ہی نہیں ہے، سنت کو تلاشتا ہی نہیں۔ اگر سنت بتایا نہیں جاتا ہے تو بعض بھائی ایسے قرآن کھولتے بھاگ جاتے اٹھ کر کے، ایسا لگتا ہے کہ ہم جیل میں پکڑ کے ڈال دیں گے۔ میرے بھائیو قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، آپ پڑھیں گے، آپ سمجھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے۔ آپ کے جو غلطیاں ہوں گے تمام کی تمام غلطیوں کا ازالہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تو بھاگتے کیوں ہو؟ کہاں جانا رہتا ہے؟ میرے بھائیو تمہیں چند سی باتیں یہی گزارش کرنی تھی آپ سے کہ جو اللہ کا گھر بنا رہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان تمام لوگوں کا آپ لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے، تمام لوگوں کا ساتھ دیجیے، آپ قدم سے قدم ملا کر کے آپ رہیے، اور خاص کر کے یہ بات بھول جائیے کہ ہم کو لوگ آئیں گے کہنے۔ بہت سارے بھائی ابھی بھی ہوں گے ایسے جو دل میں یہ خلاش پیدا کر رہے ہوں گے، ارے اعجاز بھائی بھی تو ہمیں بلایا ہی نہیں، ہم کو الگ سے آتی انویٹیشن کارڈ دے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہمیشہ ہی یہاں مصلی سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ تمام مصلیان کرام بیٹھے ہیں، آپ کی میٹنگ ہوگی، کہاں جانا رہتا؟ بھاگ جاتے ہو، اتنی بھوک لگی رہتی ہے، پھر جا کر کے ایسا کر لو ویسا کر لو، جب مسجدیں بننا شروع ہو جائیں تو ہزار مفتیاں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کرنا، یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کے لیے ایسا نہ کرنا، بلکہ جتنی ہو سکے کوشش آپ بھی تعاون کرو، اپنے دوستوں کو بھی تعاون کے لیے انشاءاللہ آمادہ کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو انشاءاللہ رب العالمین اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔